یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس ملک میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا گیا کہ اب پانی یا ڈیمز کے بجائے تیل، گیس یا کوئلے پر بجلی بنائی جائے گی۔ مان لیا گیس اور کوئلے پر بجلی سستی بنتی ہوگی، اور ایل این جی امپورٹ کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی کہ اس کے ذریعے پاور پلانٹ سے سستی بجلی پیدا ہوگی۔ لیکن جب آپ گیس اور کوئلہ امپورٹ کر رہے تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بجلی پیدا کرنے کی لاگت نہیں بڑھے گی؟ کسی نے نہیں سوچا کہ آخرکار کوئلے اور گیس سے پیدا ہونے والی بجلی بھی اتنی مہنگی ہو جائے گی جتنی تیل سے پیدا ہونے والی مہنگی تھی۔ اس ملک کے ساتھ یہ بھی ظلم ہوا کہ بعض پاور پلانٹس کے ساتھ ایسے حیران کن معاہدے کیے گئے کہ انہیں فیول بھی خرید کر حکومت پاکستان دے گی، اور پھر اگر ان کی پیدا کی گئی بجلی استعمال نہ ہوئی تو ادائیگی بھی پوری کی جائے گی اور ریٹ بھی ڈالروں میں لگے گا۔ یوں پاور پلانٹ نے اربوں نہیں بلکہ خربوں کمائے۔ آپ جتنی بھی سستی بجلی پیدا کر لیتے، اس کا فی یونٹ ریٹ ڈالر سے جڑا تھا، لہٰذا جب تک ڈالر کا ریٹ نواز شریف کی تیسرے حکومت میں اسحاق ڈار نے 100 روپے پر قابو رکھا تو بجلی کے ریٹس کنٹرول میں رہے اور مہنگی بجلی کا شور نہیں مچا۔ اگرچہ بلوں میں کبھی کبھار اضافہ ہوتا تھا جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی تھیں، لیکن فرق زیادہ نہیں تھا، لہٰذا فی یونٹ ریٹ کم رہا، کیونکہ جب بجلی کو ڈالر کے ساتھ روپے میں کنورٹ کیا جاتا تو ریٹ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ بھارت میں بجلی کی فی یونٹ 5 سے 6 روپے تک ہے، کیونکہ وہاں پاور پلانٹ اس طرح نہیں لگائے گئے جنہیں ڈالروں میں ریٹ دیا جاتا ہو۔ بھارت میں ڈالر 70-80 روپے پر ہونے کی وجہ سے مہنگائی نے لوگوں کو اتنا ہٹ نہیں کیا جتنا ہم پر اس کا اثر ہوا۔ یوں گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی بہت جلد مہنگی پیدا کرنے لگے، اور ایک دن عمران خان کے وزیر انرجی عمر ایوب خان نے اسمبلی میں انکشاف کیا کہ گیس پر بننے والی بجلی کا ریٹ بھی 14 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ تیل سے پیدا کی جانے والی بجلی کا 20-25 روپے تک تھا۔ یوں گیس اور تیل سے بجلی پیدا کرنے کی لاگت کا فرق کم رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ جو یہ سوچ کر گیس منگوائی گئی تھی کہ اس سے انرجی کی ضروریات پیدا ہوں گی اور سستی ہوں گے، وہ مت بھی اب ٹوٹنے والی تھی۔ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کے اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کہاں گئے؟ 2013 سے پہلے تو ہم گیس میں خود کفیل تھے، اور ہم نے ملک کے کونے کونے میں سی این جی اسٹیشنز کھول کر ہر گاڑی میں سی این جی کٹ لگا کر اس میں گیس بھرنا شروع کر دی تھی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ گیس بہت قیمتی چیز ہے جسے کارخانوں میں استعمال کر کے کم لاگت کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ ڈالر کمائیں، اور ساتھ ہی اس گیس کو پاور پلانٹس میں استعمال کر کے سستی بجلی پیدا کی جائے، اور جن پاور پلانٹس کو فیول امپورٹ کر کے چلایا جا رہا تھا انہیں مہنگی بجلی پیدا کرنے سے روکا جائے۔ ہم اتنے سیانے نکلے کہ سارے لوکل گیس ہم نے گاڑیوں میں بھر کر سڑکوں پر اڑا دی، اور اب ہم گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے ایران، ترکمانستان پہنچ گئے۔ ساتھ ہی ہم نے قطر سے گیس کا سودا کیا، اور یوں ڈالروں میں پہلی دفعہ گیس آنا شروع ہو گئی۔ جب ایل این جی گیس ڈالروں میں آئے گی تو ریٹ بھی ڈالروں میں ہوگا۔ ڈالر اوپر جائے گا تو گیس یا بجلی کا ریٹ بھی اوپر جائے گا۔ ہم سب کی چیخیں اس وقت نکلنا شروع ہوئی جب نواز شریف کے بعد 2018 میں پہلے نگران حکومت نے ڈالر کا ریٹ 110 سے 125 کیا، اور عمران خان کے دور میں ریٹ بڑھتے بڑھتے پہلے 140، پھر 150، پھر 160، اور جب خان صاحب گئے تو یہ ریٹ 188 تک تھا، لیکن پھر 282 پر سیٹل ہوا۔ 18 ماہ بعد شہباز شریف حکومت اس ڈالر کو 282 پر چھوڑ کر گئی، جبکہ نگران حکومت کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ڈالر 300 روپے سے بڑھ چکا ہے۔ اب بتائیں، جب آپ کا فیول، ایل این جی، کوئلہ سب کچھ امپورٹ ہو کر ڈالروں میں آ رہا ہے اور بجلی کا فی یونٹ ریٹ بھی ڈالر کے ریٹ پر طے ہے، تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بجلی کا جو ریٹ 2018 میں تھا جب ڈالر 100 روپے کا تھا، وہ 2023 میں بھی وہی ہونا چاہیے، جبکہ ڈالر 300 روپے سے بھی بڑھ چکا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں میں صدر زرداری کے ایک قریبی وزیر دوست، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، نے سی این جی اسٹیشنز کے لائسنسوں کی بھرمار کر دی۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے پالیسی بنائی گئی تھی کہ اب مزید سی این جی اسٹیشنز ملک میں نہیں لگیں گے، کیونکہ لوکل گیس کم ہو رہی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میڈیکل ڈاکٹر نے یہ سب کام مفت میں سر انجام دیا ہوگا؟ وہی بات کہ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کی قیمتی گیس گاڑیوں میں اڑا دی اور اب ڈالروں میں باہر سے خریدی جا رہی ہے، اور ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں ہوا، جب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی جوڑی نے ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کے لیے عالمی کمپنیوں کو لائسنس دینے کی رفتار کم کر دی، بلکہ کسی حد تک ختم ہی کر دی۔
یوں پرانے ذخائر ہم ختم کرتے گئے اور نئے ذخائر ڈھونڈنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی اور ہم نوا قطر سے گیس کی ڈیل کر چکے تھے۔ پاور پلانٹس کو فیول سپلائی کرنے والوں کو بھی لوکل ذخائر میں دلچسپی کم تھی، کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مال بنا رہی تھیں۔ اگر لوکل طور پر گیس اور تیل کے ذخائر تلاش کیے جاتے تو آپ امپورٹ بل سے بچ جاتے، آپ کے ڈالر بچ جاتے جو آپ باہر سے مانگ کر لاتے ہیں تاکہ امپورٹ بل کی ادائیگیاں کر سکیں۔ آپ کی بجلی مہنگی پیدا نہ ہوتی، کیونکہ آپ جو ان پاور پلانٹس کو گیس سپلائی کر رہے ہوتے وہ روپوں میں خریدی جاتی اور روپوں میں ہی بجلی پیدا ہوتی۔ جو جان بوجھ کر نئی گیس اور تیل تلاش نہ کیا گیا، وجہ وہی تھی کہ اب سارے حکومت اور بیوروکریسی پیسہ بنانے میں مصروف تھی اور پیسہ پاور پلانٹس میں تھا۔ ایک بھارتی تاجر نے جب بجلی گھروں کو ملنے والے ڈالروں میں ریٹس اور کیپیسٹی چارجز اور ان پلانٹس کو ملنے والی رعایتوں پر میرا ٹی وی پروگرام سنا تو اس نے مجھے میسج کیا اور بولا کہ جو لوٹ مار آپ کے ہاں مچی ہوئی ہے، ایسا تو انڈیا میں سوچا تک نہیں جا سکتا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی پاکستان میں ایسی سرمایہ کاری کی اجازت لے دیں۔ آپ کے بزنس مین سیاستدانوں کے ساتھ مل کر گھر بیٹھے حکومت اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ بولا، اتنا بڑا پروفٹ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے جو آپ کے پاور پلانٹس اور اونرز حکمرانوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر کما رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے ہاں تو انی مچائی ہوئی ہے۔ جب میں نے ایک دفعہ وہ اسٹوری کی کہ 2 پرائیویٹ پارٹیوں کے 2 LNG ٹرمینلز روزانہ کے $5 لاکھ 15 برس تک لیں گے، چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو، تو اس انڈین دوست نے کہا کہ آپ لوگ جلد دیوالیہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ لوگ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ جو کام چند ارب روپے کا ہے، اس پر آپ $1.5 ارب پرافٹ ان 2 پارٹیوں کو دے رہے ہیں۔ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟